بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع ایشیا کے بعد اب یورپ اور افریقہ بھی پہنچ گیا۔ حوثی باغیوں نے جو دھمکی دی تھی اس پہ چند گھنٹوں بعد ہی عمل کر ڈالا اور اسرائیل جانے والے فرینچ جہاز کو نشانہ بنا دی۔ تو اسرائیلی فوج کی جانب سے ابو عبیدہ کو زخمی کرنے کے دعوے کے فوراً بعد ہی ابو عبیدہ کا ایک نیا ویڈیو پیغام سامنے آیا جس میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی وارننگ دے دی ہے۔ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے اسرائیلی پرائم منسٹر کو ایک ہنگامی کال کی۔ اس کال کی وجہ سے اسرائیلی پرائم منسٹر کو اپنی میٹنگ چھوڑنا پڑی اور پورا 1 گھنٹہ کابینہ سے علیحدہ رہنا پڑا۔ تو رشین وزارت خارجہ نے ایک بڑا اہم بیان جاری کیا۔ انہوں نے ایک خاص دور کے خاتمے کی طرف اشارہ کیا۔ القسام بریگیڈ نے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے، اس میں اسرائیل فوج کی بے بسی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطینی جنگجوؤں کے سامنے اسرائیلی فوج کس قدر بے بس ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کا ایک دوسرے کو سرپرائز دینے کا سلسلہ جاری ہے اور اسرائیل لیبنان سرحدی علاقے اس وقت آگ اور دھوئیں کی لپیٹ میں ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو میں تمام خبریں اور تفصیلات دوں گا، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں سبسکرائب، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، بٹن کو مت دبانا بھولیے گا تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکتی ہے۔ تو رشین وزیر خارجہ نے ایک بڑا اہم بیان جاری کیا۔ انہوں نے ایک خاص دور کے خاتمے کی طرف اشارہ کیا اور دوحہ فورم سے خطاب میں رشین وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل پر حملے کو فلسطینی عوام کی اجتماعی سزا کا جواز بنانا قابل قبول نہیں اور غزہ کی صورتحال کے بین الاقوامی مانیٹرنگ ہونی چاہیے۔ رشیا اور میں منافق نہیں ہے، اسرائیل پر حماس کا حملہ خلا میں نہیں ہوا اور اسرائیل کو برسوں میں بتایا گیا کہ فلسطینی ریاست کی غیر حل شدہ حیثیت خطرناک ترین مسئلہ ہے۔ فلسطین کے معاملے پہ رشیا کا پہلے دن موقف متوازن رہا۔ رشیا نے اسرائیل اور فلسطین دونوں کو تنازع کے شروع میں ہی دعوت دی تھی کہ وہ ماسکو آئیں اور مسئلے کا پرامن حل نکالیں، لیکن اسرائیل کو امریکی اور مغربی مدد ملنے کے بعد اس تنازع کے پرامن حل کے امکانات کم ہوتے چلے گئے۔ تو رشین وزیر خارجہ کا بیان بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ مغربی تسلط کے 500 سال دور کا خاتمہ ہو رہا ہے، جبکہ مسئلہ فلسطین تو موجودہ صدی کا مسئلہ ہے، تو یہ اتنا پرانا تو نہیں ہے۔ در حقیقت بہت بڑی طاقتوں کے درمیان جو تصادم چل رہا ہے اس کا فلسطین، اسرائیل، یوکرین یا تائیوان سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق کمیونزم، کیپٹلزم اور سرمایہ داری نظام سے ہے۔ اسرائیل، فلسطین، یوکرین اور تائیوان جیسی اقوام تو محض اس کا ایندھن بنتی ہیں۔ تو اب رشین پریزیڈنٹ نے ایک اور قدم بڑھایا اور انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کھڑکا دیا۔ جب رشین صدر کی کال گئی تب اسرائیلی وزیر اعظم کابینہ کے ساتھ دفاع کے حوالے سے اہم اور ہنگامی میٹنگ میں موجود تھے۔ تو پیوٹن نے اسرائیلی اہلکار سے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو فوراً میری بات سنیں، جس کے بعد نیتن یاہو کو میٹنگ چھوڑ کر الگ آنا پڑا اور یہ کال تقریباً 45 منٹ تک جاری رہی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے صدر رشین پریزیڈنٹ سے شکایت کی کہ موجودہ تنازع میں روس نے حماس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اور اسرائیل کی کسی قسم کی کوئی بھی سفارتی یا سیاسی حمایت نہیں کی۔ اس کے جواب میں صدر پیوٹن نے اسرائیلی وزیر اعظم سے کہا کہ وہ باز رہیں اور اس تنازع کو مزید بڑھانے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ رشین پریزیڈنٹ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا کہ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں عام فلسطینیوں کی شہادت پہ رشیا کو تشویش ہے۔ بہرحال 7 اکتوبر کے بعد سے لے کر اب تک اسرائیل اور رشیا کے درمیان یہ پہلا بڑا رابطہ ہے جس میں صدر پیوٹن نے اسرائیلی وزیر اعظم سے کہا کہ وہ باز رہیں۔ تو رشین صدر کی کال جو ہے وہ 2 باتوں کا اشارہ کرتی ہے۔ ایک ایرانین صدر کی روسی صدر سے ہنگامی ملاقات جس میں ایرانین پریزیڈنٹ نے اسرائیل کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کو ناکافی قرار دیتے ہوئے اسرائیل کے خلاف مزید اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ تو ایرانی صدر کا دوسرا بڑا مطالبہ تھا کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری کو فی الفور بند کیا جائے، جبکہ اس ملاقات کے فوراً بعد امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اسرائیل کے لیے مزید اسلحے کی ہنگامی بنیادوں پہ منظوری دے دی۔ تو اس وقت حوثی، حزب اللہ اور حماس ایک نئے عزم کے ساتھ آمنے سامنے آ چکے ہیں اور اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے رشین صدر نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ اگر اسرائیل نے کارروائی کو مزید وسیع کرنے کی کوشش کی تو پھر کچھ بھی بڑا ہو سکتا ہے اور اس کی تیاری بھی کر لی گئی ہے۔ رشین پریزیڈنٹ کے مشرق وسطیٰ کے ہنگامی دورے، ایرانی صدر سے ہنگامی ملاقاتیں اور اب اسرائیلی وزیر اعظم کا ایمرجنسی فون اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ اگر اسرائیل باز نہ آیا تو کسی وقت بھی کوئی بڑی سرپرائز ہو سکتی ہے۔ تو اسرائیل اور فلسطین کا تنازع ایشیا کے بعد اب یورپ، امریکہ اور افریقہ بھی پہنچ گیا۔ تو حوثی باغیوں نے جو دھمکی دی تھی اس پہ چند گھنٹے کے اندر یہ عمل کر ڈالا، اسرائیل جانے والے ایک فرینچ جہاز کو نشانہ بنا ڈالا۔ تو حوثی باغی اور ایرانی صدر کی نئی وارننگ کے بعد میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایران کے لیے مشکل نہیں کہ وہ اس تنازع کو پوری دنیا میں پھیلا دے، کیونکہ وہ ان 3 تنظیموں کے ذریعے کسی بھی ملک کے خلاف کارروائی کروا کے اسے تنازع کے اندر گھسیٹ سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ حوثی باغیوں نے اسرائیل جانے والے فرانسیسی بحری جہاز کو نشانہ بنا ڈالا اور حوثی باغیوں نے فرانس کے جہاز پر بحر احمر میں ڈرون جہازوں کی مدد سے حملہ کیا، جسے فرانس کی طرف سے ناکام بنا دیا گیا۔ حملہ تو ناکام ہوا لیکن ہو گیا، اب فرانس کا نام بھی اب اس تنازع میں آ گیا
یہ حقیقت ہے کہ یورپ اس تنازع کا جلد از جلد حل چاہتا ہے، باوجود اس کے کہ یورپ کے مفادات اسرائیل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس بدامنی نے یورپ کی سیاسی اور معاشی صورتحال کو بہت متاثر کیا، اور مسلمان عوام کی طرف سے بائیکاٹ مہم کے بعد بہت سی یورپین کمپنیاں معاشی دباؤ کا شکار ہو چکی ہیں۔ یہ سلسلہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ تو حوثی باغیوں نے اگر اسی طرح ایک دو اور یورپین کنٹریز کو نشانہ بنایا تو بھی یورپ کے لیے تو بڑی پرابلمز ہو جائیں گی، جہاں یورپ پر اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے ان کارروائیوں کا سدباب کرنا پڑے گا۔ وہیں حوثی باغیوں کے خلاف کارروائی کی صورت میں ایرانی اور رشین رد عمل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور یورپ اس وقت ایران اور رشیا کا مقابلہ کرنے کی تو پوزیشن میں ہے۔ جرمنی اور فرانس میں دیگر ممالک نے اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھا دیا، تاہم اسرائیل نے جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ مختلف ممالک کی جانب سے جنگ بندی کے مطالبے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ جرمنی اور فرانس میں دیگر ممالک حماس کے خاتمے کی اسرائیلی حمایت کر کے جنگ بندی کا تو مطالبہ نہیں کر سکتے۔ نیتن یاہو نے اپنے بیان میں غزہ میں معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھنے اور غزہ پر حملوں پر اسلحہ دینے پر امریکہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ تو اسرائیلی فوج کی جانب سے ابو عبیدہ کو زخمی کرنے کے دعوے کے فوراً بعد ابو عبیدہ کا نیا ویڈیو آ گیا، جس میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کو وارننگ دے دی ہے۔ تو القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے بغیر اب کوئی یرغمالی رہا نہیں ہوگا۔ فوجی طاقت سے اسرائیلی فوجی ہم سے یرغمالی رہا نہیں کرا سکتے۔ ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی جنگی کابینہ مذاکرات کے بغیر اپنے یرغمالیوں کو نہیں رہا کرا سکتی۔ تو اسرائیلی یرغمالیوں کی ہلاکت طاقت کے زور پہ رہا کرانے کی کوشش کا نتیجہ۔ گزشتہ 10 روز میں غزہ میں ہمارے لوگوں نے 180 سے زیادہ اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تباہ کیا۔ جھڑپوں میں اسرائیلی فوجیوں کا بڑا نقصان ہوا اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہماری مزاحمت جاری رہے گی۔ انہوں نے عرب اور اسلامی ممالک کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ غزہ کے اندر لوگوں کی حمایت اور جنگ بندی کے لیے احتجاج جاری رکھیں۔ اسرائیل کو مزید اسلحے کی سپلائی پر انہوں نے امریکہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ یاد رہے کہ اسرائیلی اخبار کے رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر سے حماس کے خلاف جاری جنگ میں اب تک 420 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 2000 سے زیادہ معذور ہو چکے ہیں۔ تو اسرائیلی محکمہ دفاع جو ہے تو 2000 سے زیادہ فوجیوں کی معذور ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ مجموعی طور پر 5000 سے زیادہ اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں، جن میں 58% سے زیادہ شدید زخمی اور ان کی حالت خطرے میں ہے۔ تو اسرائیلی وزارت دفاع کے سربراہ نے بتایا کہ ہمیں اس سے پہلے اس طرح کی صورتحال کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا۔ زخمی فوجیوں کے ہاتھوں اور ٹانگوں میں شدید زخم آئے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کے ہاتھ اور پاؤں ختم ہو گئے ہیں، اپاہج ہو گئے ہیں وہ۔ تو وزارت دفاع کے حکام نے اخبار کو بتایا کہ 7% فوجی شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار ہیں، اور ہمیں اندازہ ہے کہ ایسے فوجیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا۔ فلسطینیوں نے بہادری کی جو داستان قائم کی ہے وہ تو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریے گا، لائک کریے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔